سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ نماز تراویح میں آج سورۃ الانعام کو تلاوت کیا گیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اولو العزم انبیاء میں سے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور بالخصوص اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا تو امام الناس کے الفاظ ادا کیے، حنیف کے الفاظ ادا کیے، مسلم کے الفاظ ادا کیے۔ تیسرے سپارے میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیّ ولا نصرانیّ ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہودی اور عیسائی آپس میں اس بات پر تکرار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار اس چیز کا اظہار کرتے کہ آقا علیہ السلام جو ارشاد فرماتے تھے نا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، تو وہ آقا علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو حضرت ابراہیم تو یہودی تھے۔ اچھا، عیسائی کہتے تھے کہ اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو حضرت ابراہیم تو عیسائی تھے، فلہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ یہودی بن جائیں، اور عیسائی کہتے تھے آپ کو چاہیے کہ آپ عیسائی بن جائیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں چوتھے سپارے میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اس کے اندر بھی ان یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت تو حلال نہیں تھا۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ وہ تو پھر بعد میں حرمتیں جو نازل کی گئیں وہ کسی وجوہات کی بنا پر کی گئیں، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ اب دیکھیے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ سلسلے آگے حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، اور یہودی اور عیسائی جو تھے یہ بنی اسرائیل میں بڑا طویل عرصہ گزرنے کے بعد کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور کہاں پھر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان میں سے تھے۔ اب جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائے تھے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت عیسیٰ بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ بھی تشریف نہیں لائے، حضرت موسیٰ بھی تشریف نہیں لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی کیسے ہو گئے؟ اس لیے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو روایات کے اندر آتا ہے، بڑی معروف روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تعرق تھا، اور آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال تو بہت عرصہ پہلے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش آپ کے چچا آزر نے کی تھی۔ آزر جو ہے وہ بت پرست بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آزر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بت بنا کر مارکیٹ میں بیچا بھی کرتا تھا۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بار بار تقاضا کرتا کہ یہ آپ کا خاندانی کاروبار ہے، اس کاروبار کو آپ آگے بڑھائیے، آپ بھی بت بنانا سیکھیں، بت بنا کے مارکیٹ میں بیچا کریں، میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت لے کر اپنے چچا سے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے نکلے۔ تو پہلے آپ اس کو لے کر گلی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے بازار سے جاتے ہوئے اس کے پیروں میں رسی باندھی اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بت نیچے پڑا ہوا تھا، الٹے قدموں سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بت کو لے کر آگے روانہ ہوئے۔ وہ مجمع آپ کے پیچھے تھا، ایک نالی پانی کی گزر رہی تھی،
آپ نے بت کو لے جا کر اس نالی کے اوپر کھڑا کر دیا، منہ اس کا نالی میں ڈبویا اور فرمایا کہ پی پانی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بت ہے، یہ کیسے پی سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو پانی نہیں پی سکتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ اس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تلقین فرمائی، تبلیغ کی۔ اچھا، آپ کے زمانہ اقدس میں لوگ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی اور دوسری چیزوں کی بھی عبادت کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو بھی ذکر کیا، فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا۔ یہ انداز تبلیغ تھا، ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے کو دیکھ کر یہ تصور کرنے لگے کہ یہ میرا معبود ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی۔ جب آپ نے ستارے کو دیکھا چمکتا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، معبود تو ہمیشہ ہی برقرار ہوتا ہے نا، وہ غروب کہاں ہوتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی۔ پس اس کے بعد آپ نے چاند کو دیکھا، بڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا رب ہوگا۔ تو فلما افلا، چاند بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں اس گمراہ قوم میں سے ہو جاتا، میں بھی اس کی عبادت کرتا، یہ تو غروب ہو جاتے ہیں۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ پھر دن ہو گیا، سورج نکلا، بڑا سارا سورج آسمان پر نمودار ہوا، آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہی ہمارا معبود ہوگا۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہارے ان بت قدوں سے بری ہوں، نہ میں تمہارے ستاروں کی عبادت کروں گا، نہ میں تمہارے چاند کی عبادت کروں گا، اور نہ میں سورج کی عبادت کروں گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بلکہ میں تو اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وہ پاکیزہ ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ بے نیاز ہے بالکل، میں اس رب کی عبادت کروں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک انداز تھا قوم کے لوگوں کو مخاطب کرنے کا۔ یہ بڑا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے منشور کے اندر داخل ہو کر وہاں سے خامیاں تلاش کر کے ان کے سامنے آشکار کرنا اور ان کو بتانا۔ اگر وہ ساری زندگی صرف اسی بات پر بتاتے رہتے کہ نہیں یہ بت تمہارے معبود نہیں ہے، معبود اللہ ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاملہ یہ کیا، قوم کے لوگ میلہ دیکھنے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت قدے میں داخل ہو گئے، کلاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو توڑ دیا، ان میں سے جو بڑے قد والا تھا آپ نے وہ کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم کے لوگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی ابراہیم اصل میں تم ہمارے دشمن ہو بتوں کے، اور تو کوئی حرکت نہیں کر سکتا، تم نے توڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں نے کیسے توڑا ہوگا، یہ سب سے بڑا بت کھڑا ہے، کلاڑا بھی اس کے کندھے پہ آ رہا ہے، اس سے پوچھو، اس نے توڑا ہوگا سب کو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، یہ کیسے توڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو حرکت نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ وہ کم از کم معبود تصور کرو جسے اس کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے، اس کی کوئی طاقت اور قوت ہونی چاہیے، وہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا۔ میں کلاڑا اٹھا کے سارے بتوں کو توڑتا رہا، وہ بت خود کو بھی نہیں بچا سکے، دوسروں کو بھی نہیں بچا سکے، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے، وہ تمہارے کیا معبود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایسے معبودوں کو عبادت کے لائق تصور نہیں کرتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اس پاکیزہ رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، آپ نے فرمایا کہ میں مشرکین میں سے بالکل نہیں ہوں۔ یہ ایک انداز تبلیغ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ گزشتہ واقعات میں بھی گزرا نا تیسرے سپارے کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں جب ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں رب اسے تسلیم کروں گا جو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائے۔ تو ایک انداز تھا ان کو لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ نے 7ویں سپارے کے بالکل آخر میں لوگوں کو گفتگو کرنے کے آداب سکھائے اور بہترین انداز میں کلام کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ فرمایا کہ تم ان کفار کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، وگرنہ پھر وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ یہ بھی ایک انداز گفتگو ہے۔
اس کے اندر در حقیقت یہ باور کرانا مقصود تھا قرآن پاک کا کہ جب تم کسی سے گفتگو کرو نا تو گفتگو کا آغاز گالم گلوچ سے نہیں ہونا چاہیے، گفتگو کا آغاز بد اخلاقی سے نہیں ہونا چاہیے، بد تہذیبی سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گفتگو انتہائی شائستہ لہجے میں ہونی چاہیے۔ گفتگو دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، گالی کے ساتھ نہیں ہوتی، بتانا مقصود تھا۔ گفتگو ہمیشہ مکالمہ بازی کے ساتھ ہوتی ہے، دلائل کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کی عزت اتارنے کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ باور کروایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کئی لوگ ہیں جو روزانہ اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ لوگوں نے اس کی کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اپنے والدین کو گالی دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کسی کے والد کو گالی دیتے ہو، وہ تمہارے والد کو گالی دیتا ہے۔ تم دوسرے کو گالی دیتے ہو تو تمہیں گالی دیتا ہے نا۔ تم دوسرے کے والدین کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تمہارے والدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تم دوسرے کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کرتے ہو تو وہ تمہارے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ انتہائی شائستگی کے ساتھ صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جائے، اس کے علاوہ بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد کرداری اس کے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم تو ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی دو گے، ہے وہ جھوٹے بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل جھوٹے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو جھوٹے ہیں، لیکن جب وہ گالی دینے کے لیے آئیں گے تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے معاذ اللہ۔ تمہارا معبود تو برحق ہے، تم اپنے معبود کی شان میں گستاخی کے لیے ان لوگوں کو کیوں بلا کر لاتے ہو؟ اس لیے انداز گفتگو مخاطب کیا۔ تو یہ گفتگو کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے اخلاقیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین و ما علینا۔